بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کل ہم نے پڑھا تھا تحمل الحدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصنیف احادیث کے طریقے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ اللہ یہ حسن ظن برقرار رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے کچھ متفرقہ اصطلاحات ہیں، مختلف قسم کی اصطلاحات وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہے من حدث و ناسیہ۔ من حدث و ناسیہ، محدث کسی وقت ایک حدیث بیان کرتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے، لوگوں کے یاد کروانے کے باوجود بھی اسے یاد نہیں آتا۔ حدیث اسی بندے نے بیان کی ہے لیکن وہ بندہ حدیث کچھ وقت کے بعد بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد بھی کروایا جاتا ہے، یاد کروانے کے باوجود اس بندے کے ذہن میں وہ حدیث نہیں آتی۔ تو یاد رکھیں ایسے محدث سے اگر بیان کرنے والے ثقات ہیں تو تب اس کی روایت قبول ہوگی۔ ایسے بندے سے اگر بیان کرنے والے ثقات ہیں، ثقہ راوی ہیں، تو پھر اس کی روایت کیا ہو جائے گی جی؟ قبول ہو جائے گی۔ چونکہ اس بندے کا اب حافظہ بگڑ گیا نا، اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی، جبکہ اس بندے نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس سے سننے والے 10 بندے ہیں، 10 سے 10 کون ہیں؟ ثقہ ہیں، تو پھر ان کی بات کیا ہوگی جی؟ قبول ہوگی۔ تو اس اصطلاح کو کہتے ہیں من حدث و ناسیہ۔ بعد من حدث و ناسیہ بھی اس کو پڑھ دیتے ہیں جی۔ سر جی جس طرح ابھی ایک وہ ناسیہ ہو گیا، یعنی بیان کرتے ہیں، نسیان ہو گیا کسی سے، سر جی وہ اب سکہ راوی سے بیان کرتے ہیں، باقی سارے سکہ ہیں سر جی بیان کرنے والے، تو وہ جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہوگی۔ نہیں، روایت کیوں ضعیف ہوگی جی؟ کیونکہ سر جی وہ آپ سے روایت میں نے بھی سنی، سارے بھائیوں نے سنی ہے، لیکن سر جی آپ خود بھول گئے ہیں، آپ کو یاد بھی کروایا کہ آپ نے روایت، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن روایت کی سند صحیح ہے اس کی۔ آپ نے جب بیان کی اس وقت آپ نے صحیح سند سے بیان کیا، اب آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں نے بیان کی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو مسئلہ بن گیا نا۔ لیکن آپ کی 10 بندے گواہی دے رہے ہیں، جن 10 بندوں نے آپ سے سنا تو روایت صحیح ہوگی ہے۔ ہاں، اگر آپ سے سننے والے 10 کے 10 ثقہ نہیں ہیں، کذاب ہیں، تو پھر روایت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں آپ نے کہی ہے یا نہیں کہی۔ آپ کی تصدیق کرنے والا جب ثقہ ہوگا اس وقت ہی بات مانی جائے گی نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی المزید فی متصل الاسانید۔ المزید فی متصل الاسانید، وہ راوی جو کسی سند میں 2 راویوں کے درمیان بڑھا دیا جائے، حالانکہ اس کے بغیر ہی سند متصل ہے۔ ایک سند چل رہی ہے، سند کیا ہے؟ متصل ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، سند متصل سند جا رہی ہے، درمیان میں ویسے ہی کسی اور راوی کو کیا کیا؟ بڑھا دیا، تو اس کو کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید۔ ویسے راوی بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ سند تو پہلے ہی کیا ہے؟ متصل ہے۔ متصل کا مطلب ہے آپس میں ملی ہے، کڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے سنگلی دیکھی ہے نا، وہ چین دیکھا ہے کسی نے؟ چین اس کی کڑیاں کیا ہے؟ ملی ہوتی ہیں نا، اس کی کڑیاں ملی ہوتی ہیں آپس میں۔ یار یہ جو جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں سنگل وغیرہ، اسے کیا دیتے ہیں؟ زنجیر، اس کی جو کڑیاں ملی ہوتی ہیں نا، تو اسی لیے سند جب متصل ہو تو اس کی کڑیاں کیا ہیں؟ ملی ہوتی ہیں۔ یہ درمیان میں ایسے ہی کوئی نہ کوئی بندہ ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ المزید فی متصل الاسانید۔ اللہ اکبر۔
ہاں جی بالکل ہوگی. آگے ہے جی روایت الاقران. اب دو آدمی ان کے اندر تیسری کا اضافہ ہوا تو اس کا یہ بھی سنا ہوگا یا جس طرح نہیں، اصل میں وہ تو خام خواہ اضافہ ہو گیا نا. اگر آپ اس کو گرا بھی دیں گے سند تو تب بھی متصل ہے. صحیح ہو گیا یہ اس سے مثال سمجھے نا، آپ 3 بندوں کی سند ہے. اب آمش جناب آپ کے اندر داخل ہو جائے تو آمش داخل ہو نہ ہو برابر ہے کیا؟ آپ تو خود سیکھے ہیں تینوں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. یہ تو خام خواہ راوی ہمیں بڑھا دیا جاتا ہے بس. تو اس کے بعد ہے روایت الاقران. یہ بڑی زبردست بات ہے جی. ایک راوی کا روایت کے متعلقہ امور، ایک راوی کا روایت کے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، تاریخ ہے اس کی پیدائش ہے، اس کی جناب استاد ہیں، بیان کرنے کے الفاظ ہیں. ایک راوی کا روایت کے متعلقہ امور میں برابر کے راوی سے بیان کرنا. برابر ہم پلہ روایت راوی سے کیا بیان کرنا؟ روایت کرنا. جیسے اب دیکھیں کہ سلیمان تیمی ہے نا، جو یہ مصر سے بیان کرتے ہیں، مگر مصر کا سلیمان سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے. سلیمان تیمی اور مصر یہ ہم زمانہ ہیں، ایک پلے کے راوی ہیں، ایک پلے کے راوی ہیں، برابر ہیں دونوں. ہم عمر یہ لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں سلیمان کا مصر سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے. مصر یہ سواد نہیں سین کے ساتھ ہے. جی جی نہیں مصر کا سلیمان سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے. مصر سلیمان سے روایت نہیں کرتا. یہ ایک مثال ہے روایت الاقران کی، یعنی ہم پلہ سے روایت کرنا، ہم زمانہ سے روایت کرنا. جیسا کہ عثمان اب آمش سے روایت کرے، یہ ہم پلہ بھی ہیں، استاد بھی ان کا ایک ہے، اور ان کی لقاء اور سماع بھی موجود ہے، ثابت ہے نا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آمش کا عثمان سے سماع ہے، آپ سے آپ کیا کہیں گے؟ ہے جی، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، مجھے نظر آیا وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک استاد کے پاس پڑھے ہیں. جی وہ جو امام ترمذی اور امام بخاری ان کی جو ایک حدیث امام ترمذی سے لیتے ہیں، امام بخاری سے، دونوں ہم پلہ بھی ہیں اور استاد شاگرد بھی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی چل جائے گا. یہ آگے ایک اور قسم آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ وہاں بحث کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی روایت الاکابر عن الاصاغر. بڑے بندے کا چھوٹے بندے سے روایت کرنا. بڑے بندے کا تعریف لکھ لیں، بڑے طبقے کے راوی کا چھوٹے طبقے کے راوی سے بیان کرنا. ایک راوی بڑے طبقے کا ہے، ایک راوی بڑے طبقے کا ہے. اب وہ راوی روایت کر رہا ہے چھوٹے طبقہ سے، تو اسے روایت الآبائی عن الابنائی بھی کیا دیتے ہیں. اسی طریق سے ہے روایت الصحابت یعنی تابعین، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. روایت الشیوخ یعنی تلامذہ، اسی سے سارے یہ تعلق رکھتے ہیں. یعنی بڑا بندہ کس سے روایت کر رہا ہے؟ جائز ہے بھائی، اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں. اس عنوان پر ایک کتاب ہے ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم. امام ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم، ان کی وفات ہے 304 ہجری میں. کب فوت ہوئے ہیں یہ؟ پھر کتنی کون سی صدی کے ہیں؟ 304 میں وفات ہے، چوتھی صدی ہجری کے ہیں. تیسری اور چوتھی کا درمیانی ہے نا 304. تو ان کی وفات ہے. ان کی کتاب ہے ما رواہ الاکابر عن الاصاغر. کتاب پڑھنے والی ہے، آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، ما رواہ الاکابر عن الاصاغر. تو اس کی مثال آپ لگا لیں جی. مثال کے طور پر بڑے طبقے کا راوی کس سے بیان کر رہا ہے؟ چھوٹے طبقے سے. بڑا بندہ کندے تو بیان کر رہا ہے؟ چھوٹے بندے تو. جس طرح میں اب عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو محدث ہیں، اپنے دور کے متبحر عالم ہیں، اللہ اکبر، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، شارح ہیں کئی کتابوں کے، محدثین کی جماعت میں شامل ہیں. اب مجھ جیسا نالائق بندہ ان سے بیان کرے تو یہ کیا ہوگا؟ مجھے جیسا ان سے بیان کرے، یہ بھی ٹھیک ہے. یا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ،
اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ مجھ سے ناچیز سے بیان کریں، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا بندہ چھوٹے سے نہیں سیکھ سکتا اور کہیں پر آیا ہے کہ بڑا بندہ چھوٹے سے نہیں سیکھ سکتا؟ وہ بھائی ہے کتھے کہ بڑے بندے تو صرف جڑا چھوٹا بندہ اندے کولو بڑا نہیں علم سیکھے گا۔ اہل علم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اہل علم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، نہ عمروں کا لحاظ کرتے ہیں، بس اللہ کی عطا ہے نا، جسے چاہے وافر مقدار میں دے دے، جسے چاہے وافر مقدار میں دے دے۔ فضل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرتبے دیے انسانوں کو۔ تو آپ اس کی مثال لگا لیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے فضیل بن اپنے بیٹے سے، باپ بیٹے سے بیان کر رہا ہے۔ یہ مثال کس کی ہے جی؟ روایت الآبائی انل ابنائی، انل ابنائی، روایت الآبائی انل ابنائی۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ باپ کس سے بیان کر رہا ہے؟ باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا؟ سچی واقعی باپ بڑا ہوتا ہے؟ چلے شاباش، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ باپ سے بیٹا بیان کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے سے بیان کر رہا ہے، باپ بڑا طبقہ ہے نا، تو بیٹا کیا ہے؟ تو پھر ان کی روایت کرنا صحیح ہے نا۔ تو یہ اصطلاح روایت الاکابر عن الاصاغر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی تحقیق کی جائے گی۔ اس کی کیا کی جائے گی؟ تحقیق کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سے بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے بیان کرنا؟ کوئی مثال ہے؟ تمیم داری والی روایت، حدیث جسا، حدیث کیا کہتے ہیں اسے؟ بتائیں نا، جسامہ وہ دجال والی جو تمیم داری نے کہا تھا کہ میں سفر پہ نکلا ہوں جی، سمندر میں چلا گیا ہوں، وہ سارا معاملہ لمبا چوڑی بحث ہے۔ یہی واقعہ تو جناب سیدنا حضرت تمیم داری کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، مقام مرتبے کے لحاظ سے، بیان کرنے کے ہر لحاظ سے بڑے ہیں۔ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا دیا، اللہ نے نبوت ان پر کیا کر دی؟ وائنڈ اپ کر دی، بند کر دی۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بیان کر رہے ہیں؟ صحابی سے۔ تو پتہ چلا بڑا بندہ چھوٹے بندے سے یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی آپ نکال لیں، چھوٹا بندہ بڑے بندے کو امامت کروا سکتا ہے، جیسا صحابی نبی کو امامت کروا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی آپس میں بڑے طبقے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر صحابہ کے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ اللہ، اس کی سمجھ آ گئی؟ روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے طبقے کے راوی کا چھوٹے طبقے سے روایت کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی 3 قسمیں بنا دی ہیں جی ہم نے، روایت الآبائی عن الابنائی، روایت الصحابۃ عن التابعین، روایت الشیوخ عن التلامذہ۔ تو ٹھیک ہے یہ ساری۔ آگے آ جائیں جی، المزبج، المزبج، دونوں راویوں کا ایک دوسرے سے روایت لینا جو برابر کے ہوں، دو راویوں کا ایک دوسرے سے روایت بیان کرنا، وہ اس سے کرتا ہے، وہ اس سے کرتا ہے، جائز ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کا حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرنا۔ اب سید عائشہ امہات المومنین، ہماری اماں جان، یہ بھی صحابی ہیں، اور جناب سیدنا عبد الرحمن بن صخر المعروف ابی ہریرہ، یہ بھی کون ہے؟ صحابی۔ دونوں ہم پلہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ صحابی ہیں دونوں، لیکن وہ ایک دوسرے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ، اسے المزبج کیا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ مزبج، با کے نیچے کسرہ ہے، المدبج نہیں ہے یار، چلیں شاید مجھ سے نسیان ہو جائے، چلیں دیکھ لیتے ہیں، بہرحال لکھ لیں یہ کو، پھر انشاءاللہ چیک کر لیتے ہیں صورت کو یہ کیا بنتی ہے۔ دال ہوگی جی، نسیان ہو سکتا ہے جی، ہم بھی انسان ہیں، دال ہے نا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بارک اللہ، کرمک اللہ، ارشدک اللہ، حیک اللہ۔ اس کے بعد ہے جی السابق واللاحق، حق یعنی موٹا کاف، السابق واللاحق،
دو راوی جو ایک ہی شیخ سے روایت کریں، دو راوی بولیے گا جی، دو راوی، ایسے نہیں بیٹھتے، یہ توہین ہے حدیث کی کلاس میں بیٹھنے کی. دو راوی جو ایک ہی شیخ سے روایت کریں لیکن ان دونوں کی موت کا عرصہ خاصا لمبا ہو. ایک آج فوت ہوا ہے، 150 سال بعد فوت ہو، تو 150 سال تک کا فاصلہ پایا گیا ہے. السابق واللاحق میں 150 سال تک کا فاصلہ پایا گیا ہے. دو بندے ہیں، دونوں کا استاد کیا ہے؟ اعمش ایک ہے، دونوں کا استاد ایک ہے، لیکن ان دو بندوں کی وفاتوں کے درمیان بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہوتا ہے. اس کی آپ مثال دیکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. یہاں پہ ابو علی بردانی نے ایک حدیث بیان کی ہے. مثلا ابو داؤد بردانی ہے، ان کے استاد ہے امام سالفی رحمہ اللہ. ان کی وفات ہے اب ابو علی بردانی کی 500 ہجری میں. ابو علی بردانی کی وفات کب ہے؟ 500 ہجری کے. اب ان کے ایک اور ہم عصر ان کے کلاس فیلو ہیں جن کا نام ہے ابو قاسم عبد الرحمن مکی. ان کی وفات ہے 650 ہجری کی. ان دونوں کی وفاتوں کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ دونوں کے استاد کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ سالفی. بعد نے سیلافی بھی اس کو پڑھا ہے، لام کے نیچے کسرہ کو. ٹھیک ہے. اب اس کے دو شاگرد ہیں، دونوں کی وفاتوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جی؟ 150 سال. وہ 500 میں فوت ہوئے ہیں، یہ 650 میں. کتنا فرق ہے؟ 150 کا فرق آ گیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں امام بخاری اور احمد بن خفاف، دونوں محمد بن اسحاق سراج. ہائے ہائے، یہ بہت بڑے محدث تھے. آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں ان کی زندگی پڑھیں. محمد بن اسحاق السراج، ان کی زندگی. اب امام بخاری کے استاد کا کیا نام ہے؟ محمد بن اسحاق السراج. اور امام بخاری اور احمد بن خفاف دونوں کیا ہیں؟ کلاس فیلو ہیں، ہم پلہ ہیں. ان کے استاد ہیں محمد بن اسحاق سراج، ان کے یہ شاگرد ہیں. امام بخاری پہلے اور احمد بن خفاف بعد میں فوت ہوئے. ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے نا، وہ ایسا ممکن ہے. دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں تو آپ مجھ سے کوئی بات بیان کریں، مثال دے رہا ہوں. تو اب عثمان بھائی ہے، یہ بیچارہ 15-20 دن بعد فوت ہو جاتا ہے. آمش ہے، اب یہ 150 سال عمر پاتا ہے، تو فرق آ گیا نا، لمبا آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل. چلیں جی، اس کے بعد ہے المسلسل. کیا ہے؟ مسلسل. وہ حدیث جس کی سند کے تمام راوی سیغ الادا میں، سیغ ہمارے ہاں نا اس کو سیغ الادا پڑھ دیتے ہیں، اصل لفظ ہے سیغ الادا. سیغ الادا میں یا کسی اور کیفیت میں جو روایت سے تعلق رکھتی ہو متفق ہوں، جو روایت سے تعلق رکھتی ہو متفق ہوں، جو روایت سے تعلق رکھتی ہو کیا ہوں؟ کوئی مثال؟ کوئی مثال؟ تعریف یہ ہے وہ حدیث جس کی سند کے تمام راوی سیغ الادا میں یا کسی اور کیفیت میں جو روایت سے تعلق رکھتی ہو متفق ہو جائیں. جی کوئی مثال؟ روشنی ڈالیں اہل علم، اہل ورع، تقوی، علماء کرام. نہیں جی، اللہ آپ کو محدثین بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے. بتائیں. وہ محدث بننا ہے نا، وہ انشاءاللہ بننا ہے، آستہ نہیں بننا ہے انشاءاللہ. مفسر بننا ہے، شارح بننا ہے، ادب کی کتابیں لکھنے والا بننا ہے، تاریخ دان بننا ہے، پورا میدان مارنا ہے انشاءاللہ. ہر فن میں شیخ القل فی الکل، محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الکل فی الکل تھے. اس کا مطلب ہے ہر فن میں امام تھے. تو ہم بھی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں. چلیں جی، اس کی مثال لے لیں. مثال کے طور پر حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت معاذ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا معاذ انی احبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں.
لفظ محبت نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے محبت، میم کے فتح کے ساتھ. کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. علماء کرام، حفاظ کرام قرآن کو ازبر یاد کریں. جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے، میرے چہرے پہ نور آ جائے، اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اللہ مجھے شرح صدر دے دے، سینہ علم سے بھر دے، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرے. مثلا حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسنی. یہ ایک اور الفاظ بھی ہیں، ربی اعنی، اللہم اعنی بھی ٹھیک ہے اور ربی اعنی. یہ حدیث معاذ ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر محدثین کا بھی یہ طریقہ، جب بھی محدثین نے اس حدیث کو پڑھایا تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے طلبہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد ان الفاظ کو کبھی ترک، ان الفاظ کو کبھی چھوڑنا نہیں. میں بھی کہتا ہوں آج اسی محدثین کی سنت پر، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نصیحت کرتا ہوں آپ کو کبھی بھی فرضی نماز ہو یا نوافل ہو اس کے بعد یہ الفاظ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہنے نہیں چھوڑنے. آپ اس حدیث کے بارے میں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو جائے گا کہ محدثین کی ایک جماعت نے ان الفاظ کو بیان کیا، ان الفاظ کو یاد کیا. یہ حدیث سے پیار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ حدیث سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین لمبی زندگی کی داستانیں، انہوں نے تو ماریں کھا کر بھی حدیثیں پڑھی. آپ کو پتہ ہے کہ محدث سے ان کے استاد کو جیل میں بند کر دیا گیا. ان کے استاد کو نام نہیں ذہن میں آ رہا، نہیں میرے علم میں نہیں ہے جی. ان کے استاد کو جیل میں بند کر دیا گیا. اب پڑھنے والا شاگرد ہو تو ایسا ہو، اللہ اکبر، وہ بھیگ مانگنے کے بہانے آتا تھا، اندر جیل سے کیا ہوتی تھی؟ حدیث کی قرات ہو جاتی تھی. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں جن لوگوں کو محبت حدیث ہے. میں نے پہلے بھی بات کی ہے، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے احسان ہیں امت پہ. پہلی بات، امام ابن تیمیہ نے اگر تاریخ پر، تفسیر پر ضرورت پیش آئی تو امام عماد الدین ابو فدا ابن کثیر جیسا ہیرا امت کو تحفہ دیا. یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام حافظ ابن کثیر. اگر امت کو طب پر، مسائل پر، اسی طرح جرح و تعدیل پر، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے تعارف پر، اہل علم کے تعارف پر کسی کی ضرورت پڑی تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حافظ شمس الدین ذہبی امت کو تحفہ دی. آپ کو پتہ ہے امام ذہبی کس کے شاگرد ہیں؟ تاریخ میں 3 حافظ گزرے ہیں جن کو حافظ کہتے ہیں. سب سے پہلے جی حافظ ابن حجر، اس کا نام کیا؟ شہاب الدین ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر. اصل میں حافظ ابن حجر کے والد کا نام حجر نہیں ہے، ان کے دادا پردادا تھے. یہ آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، ضمنی باتیں تھی. اسی طرح حافظ ذہبی کو کون نہیں جانتا؟ دوسرے ہیں جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حافظ شمس الدین ذہبی، سیر اعلام نبلا، بڑی زبردست کتاب ہے، سارے پڑھیں. تو بہرحال یہ ضمنی باتیں تھیں. اس کے بعد ہے جی المتفق والمفترق. المتفق آپ سب کی ذمہ داری ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس اصول حدیث، پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب ان کی. اس میں بحث ہے آخر میں المتفق والمفترق. یہ آپ نے کل کتاب سے پڑھ کے آنی ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ کتاب ہے وہ ایک سے زائد راوی جن کے نام ایک ہوں، جن کے نام ایک سے زائد راوی ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک ہوں. ابیاں دے نام بھی ایک ہون، دادیاں دے نام بھی ایک ہون. تو اس کی مثال ہے عمر بن خطاب کے نام و نسب کے 6 بندے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کے نام و نسب کے
6 اشخاص ہیں. یہ تدریب الراوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہے، ادھر پڑھی ہے نا. آپ نے کل نکال کے لانا ہے، کل نہیں بلکہ ابھی نکالنا ہے انشاءاللہ. سبق مکمل ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہا جائے گا آپ نے فوراً نکالنے ہیں. عمر بن خطاب کے نام کے کتنے بندے ہیں؟ 6 بندے ہیں ان کے نسب کے. تو پتہ چلا المتفق والمفترق، وہ ایک سے زائد راوی جن کے اپنے بھی نام ایک ہوں، ابیاں دے نام بھی ایک ہوں، دادیاں دے نام بھی ممکن ہے. اور ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے نا. ہمارے کزن ہیں میرے ماموں کے بیٹے، وہ دبئی میں گئے تھے اور ان پر کوئی معاملہ بن گیا. اب ان پر کیوں معاملہ بنا؟ ان کا نام، ان کے باپ کا نام اور جس بندے کا کیس تھا اس کا نام، اس کے باپ کا نام ایک تھا. اب وہ بندہ فرار ہو گیا، انہوں نے میرے کزن کو پکڑ لیا. خیر وہ تو بعد میں جب تحقیق ہوئی پتہ چل گیا. تو ایسا ہو جاتا ہے، شکلیں مل جاتی ہیں بعض اوقات. وہ شکلیں اکثر ہم کہتے نہیں یار میں تیرا ہم شکل دیکھ کے ہیں، ہوتا ہے نا. کبھی دیکھا کسی کا ہم شکل؟ دیکھا ہے نا. اچھا چلیں شکر ہے. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی جی، آپ نے کر دی ہے. بارک اللہ کرمک اللہ. ارشا المتفق والمفترق، متفق اتفاق، مفترق جدا. اس کے بعد ہے جی اختصار الحدیث. اختصار الحدیث ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ چھوڑ دینا ہے. اگر لمبی حدیث ہے اس کا کچھ حصہ، یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس وقت جب حدیث کے معنی مفہوم پر کچھ اثر نہ ہو. اگر حدیث کا معنی سمجھ آ جاتا ہے تو اس وقت حدیث کے کچھ حصے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اختصار کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے. جیسا کہ انما الاعمال بالنیات. اب ہم اتنی حدیث پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث لمبی ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. بندے کو وہی ملے گا جو اس نے، لیکن ہمارے موضوع کے ساتھ خلوص نیت فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس عنوان کے ساتھ صرف جو حصہ فٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یعنی اختصار الحدیث کرنا کیا ہے جی؟ وہ جائز ہے اس وقت جب حدیث کے الفاظ پر کوئی اثر نہ پڑے. تو ہم نے جی آج کا سبق پڑھا ہے، کچھ اصطلاحات پڑھی ہیں. من حدث و نسیہ، المزید فی متصل الاسانید، روایت الاقران، روایت الاکابر عن الاصاغر، المدبج، السابق واللاحق، المسلسل، المتفق والمفترق. اختصار الحدیث یہ ٹوٹل ہیں جی 2 3 4 5 6 7 8 9. تو میں آپ سے انشاءاللہ امید رکھتا ہوں، میرا حسن ظن بھی ہے، اللہ اسے برقرار رکھے. آپ محنت بھی کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، اس کو پریکٹیکل بھی کریں گے انشاءاللہ. خود بھی اس کو پڑھنے کے بعد کتابوں سے نکالیں گے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو گمنامیاں نصیب کرے، اللہ آپ سے دین کا کام لے، اللہ آپ میں سے محدثین، مفسرین، فقہا اللہ پیدا کر دے. اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے. ہم مانگ تو سکتے ہیں نا کہ اللہ تو پیدا کرنے، اس کے آگے کون سا مشکل اور وہ بھائی کون کیا کہ سارا کچھ فیکون کر دیتے. تو اگر ہم بھی مانگیں 2 دعائیں کثرت سے کیا کریں. اللہ ہم کمزور ہیں علمی اعتبار سے، ہماری غیبی مدد فرما، ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے لیے آسان کر دے منزلیں. دوسری دعا اللہ کبھی دین کی تبلیغ سے نہ محروم نہ کرنا. اللہ زندگی ساری قال اللہ و قال رسول میں گزر جائے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ملے گا جی. تو اللہ آپ کو بلندیاں نصیب کرے. آپ نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ محنت کے ساتھ، اور اللہ نے موقع دیا، بلکہ اللہ موقع دے گا انشاءاللہ. اللہ موقع دے گا، ہمت نہیں گراتے. جو جوان ہوتے ہیں وہ تو ٹینکوں سے ٹکرا جاتے ہیں، جن کا جذبہ بلند ہو نا وہ سمندروں کو چیر دیتے ہیں. جس بندے کا حوصلہ بلند ہو وہ تندی مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تکلیفیں سارا کچھ آتی ہیں. اللہ آپ کو پڑھانے کا موقع بھی دے گا، تو آپ نے انشاءاللہ مطالعہ تسلی کے ساتھ پڑھ کے پڑھانا ہے. اب آپ کی جو ذمہ داری تھی، سب سے پہلے عمر بن خطاب کے نام سے تدریب الراوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے وہ 6 بندے نکالیں، اور اس کے بعد المتفق والمفترق اس کتاب سے آپ نکالیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ